پروگرام میری آواز کے ساتھ عصمت ہاشوانی اسلام آباد سے حاضر ہے۔ ناظرین، ایک نیشنل کمیشن جو چائلڈ کی پروٹیکشن کرتا ہے، خاص طور پہ جو اسٹریٹ چائلڈ ہے، اس کے ساتھ مختلف تنظیموں نے مل کے یہاں پہ ایک ایونٹ کیا جہاں پہ اسٹریٹ چلڈرن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اسٹریٹ چلڈرن کہاں پہ آتے ہیں، کیا تعداد ہے اس کی بہتری کے لیے کیسے کام کیا جائے، اور اب تک یہ جو کمیشن ہے اس نے کیا کام کیا۔ ماہرین موجود ہیں اور پھر وہ لوگ جو متاثرین ہیں۔ ہم نے اس پروگرام میں اس چیز کی بھی نشاندہی کرنی ہے کہ اس کا ڈیٹا کہیں پہ ڈیٹا ہے، کتنے بچے ابھی تک اسٹریٹ پہ ہیں اور اس میں کیا اضافہ ہو رہا ہے، کمی ہو رہی ہے، بہتری آ رہی ہے، حکومتوں اور اداروں کا کتنا کردار ہے، اور خاص طور پر وہ جو متاثرین ہیں کیا ان تک ہم پراپر طریقے سے پہنچ پا رہے ہیں۔ وہ جو پس پردہ مافیا ہے کیا اس کو ہم ابھی تک کنٹرول کر سکیں، اگر نہیں تو کیوں؟ یہی سب باتیں انہی ماہرین سے پوچھیں گے۔ آئیے ناظرین انہی کے پاس چلتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، شور بھی مچا رہے ہوتے ہیں، لیکن خود کم کر رہے ہوتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے ہم چیزوں کو بہت زیادہ سینسٹائز بھی کرتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہونا چاہیے۔ تو کویسچن از کرے گا کون؟ ہم سب نے اس میں کا حصہ ڈالنا ہوتا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم اداروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہ اداروں کا کام ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہم بھی اس سے اٹیچ ہوتے ہیں۔ اگر آج ہم اس پہ ایک ان ڈیپتھ ریسرچ کر رہے ہیں وفاقی محتسب سے، آج میرے انوویٹرز جو تھے، جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی کے ایم فل کے اسٹوڈنٹس ہیں، آج وہ پری ٹیسٹنگ کے لیے گئے، اتنی ڈفرینٹ اسٹوریز ملی، کچھ انسینسٹیوٹی ڈیولپ ہو گئی ہے۔ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی گزرتا ہے گاڑی کے پاس سے، ان کا بچہ کھڑا ہوتا ہے، بچہ کوئی چیزیں بیچ رہا ہوتا ہے، ہم رحم سے آ کے ہم اس کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے 4-5 بچے ہیں، اگر ہر بچہ روزانہ 1000 روپے کما رہا ہے تو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھیں، اسلام آباد کی مثال دوں گی۔ اسلام آباد میں اسکولز کا پورا ایک نیٹ ورک ہے، IMCG کا، ماڈل اسکولز کا ایک پورا نیٹ ورک موجود ہے، ہر سیکٹر میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے فری ایجوکیشن اپ ٹو میٹرک، 16 سال تک ایجوکیشن فری ہے۔ اسکول موجود ہیں، قانون موجود ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ خود جانا نہیں چاہتے، کیونکہ ایک آسانی، ایزی پیسہ ہو۔ وہاں پر بچے ایکسپلائٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں پوری طرح، دے آر اوپن ٹو آل سارٹ آف رسک، دے آر ایٹ رسک، مگر نہ ان کے پیرنٹس اس کو ریئلائز کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری یہی دنیا ہے کہ ہم نے پیسے لینے ہیں، ہم نے گھر جانا ہے، مار کھانی ہے، ایک زندگی ہے۔ اس میں قانون بے شک ہمارے یہاں بہت سارے موجود ہیں، لیکن قانون کے اندر بھی بہت سکم ہے۔ جب سکم موجود ہیں، وہ ہمیں وہ لیوریج دیتے، اس کا فائدہ اٹھاتی ہے وہ لوگ جو کہ بچوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ ان کے پیرنٹس ہیں، چاہے وہ مافیا ہے، ہم سب وہ سارے اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو قانون کے اندر، پالیسی میکنزم کے اندر وہ جو گیپس ہیں اس کو فل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کوئی بھی پالیسی، کوئی بھی انٹرونشن جو ہے، جب تک وہ ویل انفارمڈ نہیں ہوگی، جب تک ہم کوئی ٹینجیبل آؤٹ پٹ نہیں لے سکتے۔ میڈم، ہم نے تھوڑے سے عرصے میں دیکھا، آپ وفاقی محتسب میں آئیں، یہ اسٹریٹ چلڈرن کا ٹاسک آپ کو ملا، آپ کی کمیٹی بن گئی، آپ کی ٹیمیں چلی گئیں، آپ نے زون بنا دیے، اور وہاں پہ آپ کے انویسٹیگیشن آفیسر چلے گئے، لٹریچر مل گیا، کام شروع ہو گیا، نظر آ رہا ہے۔ گراس روٹ لیول تک جہاں پر میٹر کرتی ہے، کیا اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے، یا ہم صرف میڈیا تک محدود ہیں، یا ہم صرف سینسٹائزڈ لوگوں تک محدود ہیں؟ یہ سینسٹائزیشن، یہ اویئرنیس ایکچولی وہاں ہونی چاہیے جو میٹر کرتے ہیں۔ جیسے میں نے چھوٹی سی مثال دی، آج جیسے میرے انوویٹرز آئے، انہوں نے بتایا کہ مجھے ڈی بریفنگ جب ہوئی، انہوں نے بتایا کہ جی وہ
वो कहते हैं हमारे 4-5 बच्चे, हर एक बच्चा वो ले रहा है स्कूल। अच्छा, उस जोन में फिर उन्होंने ट्रैकिंग की तो वहाँ स्कूल भी मौजूद था, वहाँ लंगर भी मौजूद था, वहाँ पर पीने का साफ़ पानी भी मौजूद था। देखिए सहूलियात सब मौजूद थी, लेकिन इनसेंसिटिविटी है। जैसे जो प्रेजेंटेशन दे रही थी उन्होंने भी ये कहा कि वो जो लोग हैं वो इतने इनसेंसिटिव हैं, वो कहते हैं कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी है बच्चों को पढ़ाएं या वो करें, क्योंकि उन्हें इजी पैसा मिल रहा है। उनके लिए ये रिसोर्सेज हैं मेन, जहाँ से उनको पैसा मिल रहा है, तो वो इनसेंसिटिविटी है। अब यहाँ पर ज़रूरत क्या है कि स्ट्रिक्ट लॉज की ज़रूरत है कि अगर बिल्कुल हेल्दी इंसान अगर अपने बच्चों को जानबूझ के बैगरी करा रहा है तो उसको पकड़ने की ज़रूरत है। बच्चे को पकड़ के जेल में डालने की ज़रूरत नहीं है। उस माफिया को ये नाउ दे आर टर्निंग टू बी अ माफिया। कुछ तो होते हैं ना जो कि ट्रैफिकिंग करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि दूर दराज इलाकों से, ख़ासतौर पे पहाड़ों के इलाकों से वो बच्चों को लेकर आते हैं, यहाँ पर उनको काम करवाते हैं। सो दे आर लाइक उनसे काम करवा रहे होते हैं। ये माफिया जो कि लेकर आता है, ये ट्रैफिकिंग है। एंड एट द सेम टाइम वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों से ये काम करवा रहे हैं। तो यहाँ पर सेंसिटाइजेशन की, स्ट्रिक्ट लॉज की ज़रूरत है, लेकिन अगेन हर इंटरवेंशन को बहुत वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए ताकि वो इफ़ेक्टिव। बिल्कुल ठीक है। इस तरह के जब इवेंट करता है कितना मैसेज कन्वे हो जाता है, कितना फ़ायदा उन चिल्ड्रन को? देखें, जो कमीशन का बुनियादी मकसद जो होता है वो मॉनिटर करना होता है, ओवरसाइट करना होता है। पाकिस्तान के अंदर अगर ये बच्चों का जैसे कमीशन है तो बच्चों के हवाले से कहाँ कहाँ पे भी हकूक़ जो हैं वो नहीं मिल रहे और वायलेशन हो रही है चाइल्ड्स की, तो उस हवाले से ये अपनी आवाज़ उठाता है और 3 लेवल्स पे ये बात करता है। एक ये है कि मुल्क के अंदर क्या कवानीन हैं, क्या इस्लाहात होने की ज़रूरत है, और उसके बाद मुल्क के अंदर क्या अदारे हैं और उन अदारों की वर्किंग कैसे है, और फिर ग्राउंड के अंदर बच्चों को उनके हकूक़ के हवाले से क्या हकूक़ मिल रहे हैं और फिर वायलेशंस कौन सी हो रही हैं। चूँकि इसके लॉ के अंदर ये बात मौजूद है और उस लॉ के हवाले से फिर हम अपनी बाकायदा पॉलिसी जो है उसको मुरतब करते हैं, और वो तमाम जो एविडेंस है, वो सबूत जो हैं, वो जो सिफारशात हैं, वो फिर मुतहल्लिका फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हम देते हैं, ताकि जो चीज़ें हमने हाईलाइट की हैं, जो गैप्स हमने हाईलाइट किए हैं, उनके ऊपर जो कंसर्न पार्लियामेंटेरियंस हैं उसके ऊपर कानून साजी करें। फिर मुल्क के अंदर जो हुकूमत के अदारे हैं वो उसके ऊपर काम करें, ताकि किसी भी हवाले से बच्चों के जो हकूक़ हैं उनको बेहतरी उनके ऊपर लाई जा सके। मैडम, आपने इस पे कोई कमीशन ने डाटा कलेक्ट किया सूबा वाइज या उसको वफाक में या नेशनल सतह पे? जी, अभी हमने प्राइमरी डाटा तो कलेक्ट नहीं किया। ओवरऑल अगर सिर्फ चाइल्ड लेबर ही देख लें तो 1996 में आखिरी बार सर्वे हुआ था और अभी तक सिवाय गिलगित पे कहीं पे सर्वे नहीं हुआ। मुल्क के अंदर डाटा कलेक्ट करना एक बहुत बड़ा काम है और कमीशन को अभी बने हुए 2 साल हुए हैं। हमने सेकेंडरी डाटा से सारी इन्फॉर्मेशन ली है। जैसे आप एक मुताद अंदाजे के मुताबिक कहते हैं 1.5 मिलियन बच्चे सड़कों पे हैं, इसके अलावा 22.8 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, और इससे हट के कवानीन के हवाले से हमने बाकायदा रिसर्च की है और कवानीन का बड़ी ही बारीक बीनी से हमने जायज़ा लिया है कि मुल्क के अंदर इस वक्त कौन कौन से कवानीन हैं और कौन कौन से होने चाहिए और कौन कौन से ऐसे लाहे अमल और मैकेनिज़म्स होने चाहिए ताकि मुल्क के अंदर ये जो बच्चे हमें सड़कों पे नज़र आ रहे हैं, जो ड्रग्स का शिकार हैं, ट्रैफिकिंग का शिकार हैं, चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, वायलेंस का शिकार हैं, एब्यूज़ का शिकार हैं, और इन बच्चों की कोई ज़िंदगी ही नहीं है एक आम इंसान के पैमाने पे अगर हम इनको परखें तो इन हवाले से ये बच्चों को सड़कों की बजाय इन बच्चों को स्कूलों में होना है, इन बच्चों को महफूज जगह पे होना है, इन बच्चों को तालीम हासिल करनी है, इन बच्चों को ऐसे तमाम ऐसी स्किल्स हासिल करनी है ताकि जो नॉर्मल बच्चे हमारी सोसाइटी हैं उनकी तरह ये भी अपने हकूक़ जो हैं वो ले सकें और एक आम बच्चे की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। मैडम, आफ्शा, मैंने देखा कि बिल्कुल आपकी मौसर आवाज़ है, दुनिया में सुनी जाती है, एशिया में, लेकिन जो मुतासरीन हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो कच्ची आबादियों में, वो पसमानदा इलाकों में हैं। सबसे बड़ी बात यह है तब्दीली क्यों नहीं आती। तब्दीली आपको मैं बताऊं, सिर्फ पॉलिटिकल विल हो अगर मुल्क के अंदर,
اور ہماری جو پولیٹیکل ول ہے اسی کے تھرو اس ملک میں تبدیلی آئے گی, کیونکہ اگر پولیٹیکل ول ہوگی تو ملک کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ان بچوں کے ایشوز کو, ہیومن رائٹس کے ایشوز کو اہمیت ملے گی اور اس پہ بات ہوگی, اس پہ بجٹ مختصر کیا جائے گا, اس کے اوپر نیشنل پلان آف ایکشن بنایا جائے گا, اس کے اوپر متعلقہ اداروں کو متحرک کیا جائے گا. تو جب تک یہ تمام کام کا ذمہ حکومت بچوں کے حوالے سے پاکستان کے اندر جو ایشوز ہیں اگر حکومت سیریسلی ان کو نہیں لے گی تو کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. تبدیلی کے لیے پولیٹیکل ول ہونا اور حکومت کی سرپرستی بہت ضروری ہے. حکومتیں آتی ہیں, حکومتیں جاتی ہیں, بدلتی رہتی ہیں, سوچ کا انداز تو نہیں بدلتا نا. آپ کو تو ایسے لوگ چاہیے جو ان بچوں کے ساتھ پیار کریں, اس نیشن کو بلڈ کرے جو ہمارے فیوچر کا سرمایہ ہے. تو اس کے لیے تو آپ کو وہ مخصوص ذہن چاہیے, اس سے تو کوئی فرق نہیں. دیکھیں, اسی لیے اگر آپ ہمارے ایونٹس میں آتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے سب سے پہلے گڈ ول ایمبیسڈر لیا. احسن خان ایک ایسے سیلیبریٹی ہیں جنہوں نے بچوں کے ایشوز پہ بہت زیادہ کام کیا, بہت زیادہ ٹی وی سیریلز پہ کام کیا, بہت زیادہ بات کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے پیمرا کے پاس گئے. پیمرا نے ہمارے بغیر کسی معاوضے کے بے تحاشا ہمارے کلپس تمام ٹی وی چینلز پہ اویئرنیس ریزنگ کے حوالے سے, شعور آگئی کے حوالے سے شیئر کیا. ہم اپنے ہر ایونٹ میں سب سے زیادہ اگر کسی کو بلاتے ہیں تو میڈیا کو بلاتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے جب تک اس ایشو کے اوپر آواز, عوام کی آواز نہیں بنے گی, عام آدمی تک یہ بات نہیں پہنچے گی, لوگوں تک یہ ایشو نہیں پہنچے گا, لوگ اس کے بارے میں سوال کرنا شروع نہیں کریں گے, تبدیلی نہیں آ سکتی. آپ کو خود اپنے حقوق کے لیے بولنا ہے, ان بچوں کے لیے بولنا ہے, ان کے لیے اس وقت آواز اٹھانے کی. اسٹریٹ چلڈرن سیو کرنا ہے, اس کا خیال رکھنا ہے, اس پہ آپ نے لکھا بہت ہے, آپ نے اس پہ بولا بہت ہے. تو آج میں چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام میں بھی کچھ بولیں. پہلی بات تو یہ ہے آشوانی صاحب کے جو اسٹریٹ چلڈرن ہے, ہم نے اتنے ادارے بنائے ہوئے ہیں اور ابھی تک اسٹریٹ چلڈرن پورے کور نہیں ہو رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اور ادارے بننے چاہیے, اور یہ ادارے اگر صوبائی سطح پر نہیں تو صوبائی سطح پر ہونے چاہیے. وفاقی سطح پر تو ایک بڑا ادارہ ہے جو ادھر بنایا ہوا ہے ہوم سویٹ ہوم کے نام سے, لیکن ہمیں ڈویژنل لیول پر ضرورت ہے, بلکہ بعض اوقات ڈسٹرکٹ لیول پر ضرورت ہے. تو ہمیں ایسے ادارے بنانے چاہیے تاکہ یہ جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں ان کا فیوچر جو ہے وہ سیو ہو سکے, یہ سیو ہو جائے, ان کا فیوچر سیو ہو جائے اور یہ پاکستان کے لیے ایک اچھے شہری بن کے نکلیں, پاکستان کی تعمیر میں حصہ ڈالیں. دیکھیں, اس وقت اگر ہم اسٹریٹ چلڈرن کی بات کریں تو پاکستان میں ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کل تعداد ایسے بچوں کی کتنی ہے. ایک اندازے کے مطابق یہ ہے کہ تقریباً 15 لاکھ بچے ہیں, لیکن یہ کوئی اتھینٹک فگر نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم یہ اس کے لیے نہ ہم پلاننگ کر سکتے ہیں, نہ ان کے لیے جو ہے ہم کوئی ریہیبلیٹیشن پروگرامنگ کر سکتے ہیں, کیونکہ ابھی تو ہم صرف وہ ایک اسٹیمیٹ کے بیسس پہ کر رہے ہیں, نہ ہمیں ان کے سارے ایشوز کا پتہ چل رہا ہے. کیونکہ اسٹریٹ چلڈرن ایسا ایشو ہے جو کہ نہ صرف ایجوکیشن کا معاملہ ہے بلکہ ہیلتھ کا بھی ہے, بلکہ سوشل پروٹیکشن کا بھی ہے, آپ کی تعلیم کا, سب ملٹیپل ایسپیکٹس اس کو دیکھ کے آگے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ سوشل پروٹیکشن, ہمارے سیفٹی نیٹ جو ہیں اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑے, کیونکہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے. یار ریسورسز تو نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس سوشل سیفٹی نیٹس تو ہیں نا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, زکوٰۃ ہے, بیت المال ہے, احساس پروگرام ہے. ان میں سے کیوں نہ ہم کنڈیشنل کیش گرانٹ ایسے فیملیز کو دیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے بچوں کو اسکول کے جانے کو, اور ایسے حساب سے ہم نہ صرف انرولمنٹ بڑھا دیں بلکہ ایسے بچوں کو اسٹریٹ سے بھی نکال دیں. جہاں تک محسوس کرتا ہوں یہ بالکل پہلے ہونا چاہیے تھا, سب سے پہلے, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح یہ کمیشن جو ہے یا دیگر کچھ ادارے اب کام کر رہے ہیں اس پہ. یہ پہلے ہونا چاہیے تھا کہ جو بات بچوں کی ہے تو بچوں کی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم اگر دیکھیں خیبر پختونخوا یا قبائلی علاقوں میں, اب میرا تعلق خود نارتھ وزیرستان سے, ادھر مجھے پتہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی کی ایک لہر گزر گئی, اس میں بھی زیادہ تر بچوں کو استعمال کیا گیا امن لحاظ کے لیے. دوسرا اس کا جو تعلیم وغیرہ, اسکول وغیرہ تباہ ہو گئے, ان کے جو پیرنٹس وغیرہ یا ان کے گھر اجاڑ دیے گئے. مطلب یہ ہے کہ بچوں کے جو مسائل ہے, بچوں کے یہ
سب سے اہم مسئلے ہے جس کو ہم فوکس نہیں کرے. ابھی تک یہ مسئلہ تھا. اب یہ چونکہ ایک کمیشن ہے, اس کو ہم سوشل میڈیا یا ریگولر میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ایکٹیو ہو گیا ہے. یہ پہلے ہونا چاہیے تھا. اب حکومت کو اور سب کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جتنے بھی سپورٹ کر سکتے اس کمیشن کو سپورٹ کریں. نہ صرف اس کمیشن کو بلکہ جو بچے ہیں ادھر اس پہ نظر رکھے کہ اس کی مسائل کیا ہے, وہ آگے وہ کیا مستقبل میں کس طرح سے. تو سب کو کرنا ہوگا, میڈیا کو, علماء کو, دانشوروں نے اس پہ لکھنا ہوگا. پھر علماء نے اس کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر سے, اور جو حکومت ہے وہ اپنی پالیسیوں کے ذریعے سب طبقات کو ملانا ہوگا. دیکھیں بچے جو ہے وہ بھی ہم صرف یہ نہیں چاہتے کہ صرف ایک طبقے کے بچوں کو, مطلب اب پہلے اس طرح تھا کہ دینی مدارس میں پڑھنے والے لاکھوں طلباء جو تھے اسٹوڈنٹ, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اسکولوں میں جو پڑھتے تھے ان کا کوئی اس طرح پوچھنے والا نہیں تھا. جو بازاروں میں لیبر مزدوری کرتے تھے ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. اب چونکہ آہستہ آہستہ اب دینی مدارس میں بھی اس پہ تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس ہے, مانیٹرنگ ہو رہی ہے, اور باقاعدہ رجسٹریشن ہو گئی ہے مدارس میں. اسکولوں میں بھی اب جو ٹیچرز ہیں ان پہ بھی نظر رکھی جا رہی ہے, سیکیورٹی کیمراز وغیرہ ہے, اس طرح کے پروگرام وغیرہ میں. جو بازاروں میں لیبر کا کام لیا جا رہا ہے ان پہ بھی تھوڑا سا فوکس ہے. مطلب یہ کہ ماضی کی بنسبت اب تھوڑا سا یہ پاکستان میں اچھی پیش رفت ہے کہ بچوں کے بھی حقوق ہے, ان پہ بھی کسی کی نظر آ گئی کہ یہ بھی ہونا چاہیے. حکومت بھی اس طرح کمیشن, پیرنٹس سب نے مل کر اب یہ کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس کو مزید آگے بڑھانا چاہیے. کہ ہمارے پاس فگر بہت کم ہے کہ ہمارے پاس مرکز میں کتنے ہیں, ہمارے پاس صوبوں میں کتنے ہیں, یا اوور آل پاکستان میں ایسے کتنے بچے؟ ایک فگر ہے 1.5 ملین جو کہ کئی دفعہ کوٹ کیا جاتا ہے, لیکن حقیقت میں یہ نمبر کہیں زیادہ ہے. اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کرونا کے ٹائم میں بھی غربت بڑھی ہے اور ان بچوں کی تعداد بڑھی ہے. اور جب تک ہمیں یہ صحیح معلوم نہ ہو کہ ایسے کتنے بچے ہیں تو ہم صحیح پالیسیز یا صحیح قسم کا رسپانس نہیں کر سکتے. یہ جو فگر آپ ابھی مدیہ بتا رہے تھے, میرا خیال ہے صرف اگر دونوں جڑواں شہروں کو ہم دیکھیں, اسلام آباد پنڈی میں ہی اتنے بچے ہوں گے, تو پاکستان تو 22 کروڑ کا ہے. نہیں, آپ کی بالکل ٹھیک بات ہے. اور اصل میں جو لوگ جو فیملیز کچی آبادیوں میں رہتے ہیں وہ نہ گنے جاتے ہیں, نہ ان کی آوازیں سنی جاتی ہیں. اور بڑے شہر جیسے کراچی یا پشاور, ادھر تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں آبادیاں, بلکہ یہ ایسٹیمیٹ ہے کہ 50% لوگ جو کہ شہروں میں رہتے ہیں اس وقت پاکستان میں, وہ کچی آبادیوں میں رہتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نمبر تو بڑھتا ہی جا رہا ہے, کیونکہ کتنی وجوہات کی وجہ سے لوگ شہروں میں آ رہے ہیں. وہ جو مافیا ہے جو ایسے اسٹریٹ چلڈرن کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال, اس پہ کیسے ہاتھ ڈالیں, ان پہ کیسے کام کریں؟ دیکھیں, ایز اے سول سوسائٹی سوشل ایکٹیوسٹ, ہم نے تو جو لوکل ہماری گورنمنٹس ہے, ڈی سی او کمیشن کو بھی ہم نے یہ رپورٹ دی ہے, ہم نے ان کو کمپلین کی ہے الانگ ود منسٹر ہیومن رائٹ. پھر منسٹر ہیومن رائٹ کے نزدیک اندر بھی بہت سارے ادارے بنے ہوئے ہیں. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جی کہ پالیسی نہیں ہے, قانون نہیں ہے, کوئی اسٹرکچر نہیں بنا. ایوری تھنگ از دیئر. لوکل پالیسی بنی, آئی سی ٹی چائلڈ پروٹیکشن بنا ہوا ہے, جے جے ایس اے بنا ہوا ہے, چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے, این سی پی سی, سب کچھ ہے, لیکن اصل ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اب جہاں ہم اکثر جا کے کہتے ہیں, بھائی کے اداروں کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں, یہ اسلام آباد ہے, یہ کیپٹل ہے, سپوز ٹو بی دا ماڈل سٹی. تو یہاں پہ جب آپ باہر نکلتے ہیں گھر سے, آپ دیکھتے ہیں کہ بچے نہ کہ صرف چلڈرن آن اسٹریٹس ہیں, بلکہ بچے بیگنگ کر رہے ہیں, بچے مانگ رہے ہیں, اور ان کے پیسے یو آر ایبسولوٹلی رائٹلی سیلڈ کے یہ مافیا پیچھے ہے اس کے. اور مافیا میں ایسا ہے کہ جب اگر ہم ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ ہم کمپلین کرتے ہیں اور پولیس اس کو ریسٹ بھی کر لیتی ہے انڈر آئی ایس ٹی چائلڈ پروٹیکشن لا, تو نیکسٹ ڈے اس کو وہ ہم جب پوچھتے ہیں اس کو کیا بنا, تو وہ کہتے ہیں جی وہ تو چلے گئے ہیں, انہوں نے بیل آؤٹ کر لیا ہے. تو یہ مافیا پیچھے ہے جو انہوں نے پورے اسلام آباد کے جو جتنے بھی انٹرسیکشن ہیں, بڑے بڑے جو چوکس ہیں, ادارے ہیں, اور انہیں خریدے ہوئے ہیں, باقاعدہ ان کی بڈ ہوتی ہے اور وہاں پہ خریدے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ کہیں اور بندہ نہیں یا بچہ نہیں جا سکتا, اسپیشلی ان کے اپنے بندے بیٹھتے ہیں. تو یہ ایسا ایک میکنزم سسٹم, اس کو بریک کرنا بہت ضروری ہے. اسی میں ہم نے ایز اے سول سوسائٹی, جس طرح میں ایک چیئرمین ہوں سار کی ایپکس باڈی ہے آل اینڈنگ وائلنس اگینسٹ چلڈرن, اس کے بیس کے اوپر بھی ہم نے منسٹری ہیومن رائٹ کے ساتھ مل کے بھی اس مافیا کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ کتنا مافیا اتنا اسٹرانگ ہے, اتنے پیچھے کیا روٹس کاز ہیں جس کی وجہ سے اس مافیا کو بریک نہیں کیا جا سکتا, ختم نہیں کیا جا سکتا.
बेसिकली मेरे लिए सबसे पहले ज़रूरी कि हम देख रहे हैं कि हमारे डाटा क्या है, उसके ऊपर रिसर्च करने पड़ेगा कि इस बच्चे क्यों स्ट्रीट तक पहुंच गया, और फिर इस रिसर्च के बुनियाद पे हम लोग फिर मिलकर एक स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं। शायद उनकी घर के अंदर तशद्दुद हुआ तो फिर शायद उसकी माँ और बाप के नफ्सियात का मदद को देने पड़ेगा, या पुलिस इंटरवेंशन का होना चाहिए, या शायद उनकी फैमिली के साथ इकोनॉमिक मदद का ना, वो तो वेलफेयर सिस्टम ना हिसास के थ्रू या हुकूमत प्रोग्राम के बुनियाद पे कुछ इकोनॉमिक सपोर्ट भी देना चाहिए। लेकिन एक खासूसी चीज़ है कि ये बच्चे जो कि स्ट्रीट है, ये हमारे लिए एक हाल को हम लोग नहीं मान सकते हैं। स्टेट और सिटीजन्स का ड्यूटी है कि हम लोग इस हाल को ख़त्म करना चाहिए, और ज़रूरी है कि बच्चों एक सेहतमंद और खुश माहौल में बेसिकली बढ़ते हैं। उनकी फैमिली स्ट्रक्चर उनके लिए होना चाहिए तहफ़्फ़ुज़ के साथ, एजुकेशन के साथ और डिग्निटी के साथ। जी अच्छा जी, ये बच्चे जो होते हैं जो गरीब मुल्क हैं, पसमानदा इलाके हैं, वहाँ पे तो ज़्यादा हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक में हैं वहाँ पे भी स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं। ये भी है लेकिन कम है, क्योंकि वो हुकूमत या स्टेट का निज़ाम ऐसे बने हुआ कि जब तक वो बच्चों को देख रहे हैं कि ऐसे है, तो फिर सोशल वेलफेयर सिस्टम को इंटरफेयर करता है, फिर उस बच्चों को फैमिली को ट्रेस करता है, और फिर जो मैंने सपोर्ट को जिक्र किया ना उससे पहले, इकोनॉमिक सपोर्ट, नफ्सियाती सपोर्ट, फॉलो अप फ्रॉम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से, ये सारी चीज़ चलता है। इसी वजह से हाल थोड़ी सी बेहतर है जब हम लोग इधर से मुकाबला करते हैं। मेरे बाप का कौन सा कंट्री है और वहाँ पे ये क्या पोजीशन है ये स्ट्रीट चिल्ड्रन? तो मैं फ्रांस से हूँ और उधर भी ये मसाला भी है, और स्पेशली रिफ्यूजी चिल्ड्रन के साथ, होमलेस चिल्ड्रन के साथ हमारे लिए भी एक चैलेंज है। और मेरा ख्याल है शायद हम लोग सबको मिलकर ये जो हम लोग ने सीखा और एक्सपीरियंस किया है शेयर कर सकते हैं पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान इस मसाला ख़त्म करने के लिए। हमने यहाँ पे देखा है ये तरक्की पजीर मुल्कों में या इन हमारे एशिया के ममालिक में कि इन बच्चों को ख़ास पर्पस के लिए यूटिलाइज करने के माफिया, ठेकेदार, ये पीछे पसे पर्दा, तो तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ऐसा है एब्सोल्युटली, और स्पेशली कमर्शियल और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए ये बिल्कुल है, ये एक एंडेमिक फिनोमेनन है। लेकिन इस चीज़ के लिए देखने पड़ेगा कि वी नीड टू मेक द डिफरेंस ना। देखिए, जब आप कह रही है कि हम लोग बच्चों को रेस्क्यू करते हैं, तो फिर इस बच्चों को एक एज ए विक्टिम को लेना चाहिए और ये रिहेबिलिटेशन की तरफ जाने पड़ेगा। और जो मुजरम लोग हैं ये बच्चों को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये माफिया लोग हैं जो कि एक्सप्लॉइट करते हैं। एक ही ईसा है, दूसरी ईसा है जो माँ बाप है जो कि इतने मुश्किल हाल में है कि वो इस हाल तक जाते हैं बच्चों के लिए। तो मेरा ख्याल ये सिनेरियो थोड़ी सी एनालाइज समझने करने पड़ेगा, और सबसे पहले अगेन बच्चों का बेस्ट इंटरेस्ट को देखने पड़ेगा। और बच्चों यही है कि आप इस फैमिली एक अच्छे फैमिली के साथ रहेंगे, तहफ़्फ़ुज़ के साथ, सियात के साथ, खाना के साथ, जो बुनियादी नीड्स हैं ना उनको फैमिली को मदद देने पड़ेगा उस बच्चों को लुक आफ्टर के लिए। बच्चों को यूटिलाइज करने वाले लोग जो माफिया की शक्ल इख्तियार कर गए वो कितने ताकतवर हैं, वो बेनकाब क्यों नहीं होते, वो हुकूमतों की पकड़ में क्यों नहीं आते। और ये बच्चे जो तशद्दुद का निशाना बनते हैं, जिस्मानी तशद्दुद का, जिनसी तशद्दुद का, उसका सदेबाप करने के लिए उलमाए कराम का, मीडिया का, दीगर इदारों का क्या रोल है, क्या वो मौसर रोल कर रहे हैं? ये वो सवालात हैं जो आने वाले वक्त में ज़्यादा तेज़ी के साथ सर उठाएंगे। हमें इसका सदेबाप करना है और बेहतर काम करना है। पाकिस्तान टेलीविज़न एक मौसर आवाज़ है, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है। आइए नाज़रीन, इसी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें और इन स्ट्रीट चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन और हकूक़ के लिए आप भी आगे बढ़ें। इसी ख्वाहिश के साथ असमत आशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।